نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی ویڈیو میں جمعۃ المبارک کا وظیفہ۔ بہت بابرکت دن ہے۔ آج کے دن میں غسل کا اہتمام کرنا اور درود پاک کا کثرت سے اہتمام کرنا، سورہ کہف کی تلاوت کرنا، اس کا خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ جو دعا کریں قبول ہو، آپ جس مسئلہ اور پریشانی سے نجات کے لیے اللہ رب العزت سے فریاد کرتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کی اس پریشانی کو ختم فرما دیں، اس مشکل کو آسان فرما دے، تو مختصر سا عمل ہے جو آج کے بابرکت دن آپ نے کرنا ہے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہ سخت امر پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، ایک صحابی دعا کر رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابی جب تم اللہ سے دعا کرو تو یوں مانگو، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، پھر اس کے بعد جتنا ہو سکے درود پاک پڑھو، مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ تو ہم نے جتنا ہو سکے نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھنا ہے، کم از کم مقدار 3 مرتبہ ہے، زیادہ کی کوئی مقدار نہیں۔ اور آخر میں پھر ہم نے دعا کرنی ہے۔ جب ہم دعا مکمل کر لیں 2 سے 5 منٹ، کم از کم 5 منٹ تو دعا ہو، اور آخر میں پھر ہم نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اپنے سارے مسئلے اللہ رب العزت کو بتائیں، ساری دعائیں اللہ رب العزت سے کیجیے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں مختصر سا عمل میں ترتیب سے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہے۔ اگر نماز پڑھنی، اگر نماز نہیں پڑھنی تو پھر اس سے اگلے سٹیپ کی طرف بڑھنا ہے۔ دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں اور اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنی ہے۔ اللہ، آپ تو قدرت والے ہیں، آپ تو رحم فرمانے والے ہیں، ساری دنیا آپ کے قبضے میں، ساری انسانیت آپ کے قبضے میں، آپ جب چاہیں جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ، آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، آپ تو صمد ذات ہیں، آپ تو بے نیاز ہیں۔ صمد اس ذات کو کہتے ہیں جسے کسی کی ضرورت نہ ہو، جس کے کاموں کے لیے اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہ ہو، اور صمد اس ذات کو کہتے ہیں جس ذات کے بغیر کسی کا کوئی کام نہ ہو سکتا ہو، جس ذات کے بغیر سب کے سارے کام ادھورے رہ جائیں، اس ذات کو صمد ذات کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کی ذات صمد ذات ہے۔ اللہ کو اپنے کاموں کے لیے کسی کی بھی ضرورت نہیں۔ ملک الموت نہ ہو تو بھی اللہ موت دے سکتے ہیں، بارش کے فرشتے نہ ہو تو بھی بارش ہو سکتی ہے، سورج نہ بھی ہو پھر بھی روشنی ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت صمد ذات ہیں، اور اس کائنات کے اندر واحد اللہ رب العزت کی ذات ہے جو صمد ذات ہے۔ تو اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کریں۔ اس کے بعد جتنا ہو سکے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، اور درود پاک کے بعد آپ نے کم از کم 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے 33 مرتبہ۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے آپ نے دعا کر لینی ہے، اور دعا میں اللہ پاک سے اپنا مسئلہ عرض کر لیجئے۔ اور جب آپ دعا مکمل کر لیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے وہ دعا اللہ رب العزت کے عرش کے ہاں پہنچتی ہی نہیں جس کے شروع آخر میں درود پاک نہ ہو۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کیا میں نے۔ تو آخر میں بھی جب دعا مکمل کر لیں تو درود پاک کا اہتمام کیجیے۔ انشاءاللہ اس درود پاک کے مختصر سے عمل سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور بہت جلدی انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو فراوانیاں اور راحتیں اور عزت، چین اور سکون والی زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔